سوال نمبر 3، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، یہ واقعہ 1971 کی ایک سہانی صبح کا ہے، ٹک لگائیں گے، بالکل درست ہے یہ۔ نمبر 2، جہاز کے کاک پٹ میں صرف مسافر بیٹھتے تھے، غلط، وہاں پر جہاز چلانے والے بیٹھتے ہیں۔ نمبر 3، راشد منہاس کو استاد کے ارادوں کا آخر وقت تک پتہ نہ چل سکا، غلط۔ نمبر 4، جھنڈے کو شہید ڈیرہ کہتے ہیں، بالکل درست ہے۔ نمبر 5، نشان حیدر اب تک 11 شہیدوں کو مل چکا ہے، بالکل درست، ٹک کا نشان لگائیں گے۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، راشد منہاس نے ڈیش لیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، بھانپ۔ نمبر 2، بھارت میدان جنگ میں مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے ڈیش سازشوں کا جال پھیلا دیا، خفیہ۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، سوال نمبر 5، ایک جیسے معنی والے الفاظ کو تیر کے نشان سے آپس میں ملائیں۔ کالم الف، کالم ب، مزاحمت، رکاوٹ، خفیہ، پوشیدہ، کنٹرول، قابو، چوکنا، خبردار، تسلیم جاں، جان خالق کے سپرد کرنا۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ شہادت، طیارہ، زیر تربیت، مجاہد، نشان حیدر۔ الفاظ جملے: زیر تربیت، راشد منہاس پاک فضائیہ کا ایک زیر تربیت طالب علم تھا۔ شہادت، ہر مجاہد کے دل میں شہادت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ طیارہ، راشد منہاس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ مجاہد، کمسن مجاہد بہت ذہین اور عقل مند تھا۔ نشان حیدر، اب تک 11 شہداء نشان حیدر حاصل کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 7، مناسب الفاظ استعمال کر کے خالی جگہ کو پر کیجیے۔ الفاظ: کھول اٹھا، مزاحمت، پاش پاش، بھانپ لیا۔ نمبر 1، راشد منہاس نے ڈیش کی، مزاحمت۔ نمبر 2، جہاز زمین سے ٹکرا کر ڈیش ہو گیا، پاش پاش۔ نمبر 3، اس نے فوراً ڈیش کے دال میں کچھ کالا ضرور ہے، بھانپ لیا۔ نمبر 4، راشد منہاس کا خون ڈیش کھول اٹھا۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے جو واحد ہیں ان کے جمع اور جو جمع ہیں ان کے واحد لکھیں۔ حکام، مجاہد، شہید، واقعہ، استاد، روایات۔ واحد جمع: مجاہد، مجاہدین، استاد، اساتذہ، شہید، شہداء، روایت، روایات، واقعہ، واقعات، حاکم، حکام۔ فور کلاس نیکسٹ سرگرمی کریں گے۔ تمام بچے اپنی کاپی میں 11 شہداء کے نام ان کی تصاویر کے ساتھ لکھیں گے اور جو 11 شہداء نشان حیدر حاصل کر چکے ہیں ان کے مختصر کارنامے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، نشان حیدر کیا ہوتا ہے؟ نشان حیدر وہ فوجی اعزاز ہے جو فوجیوں کو میدان جنگ میں بڑا کارنامہ سر انجام دینے پر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں فور کلاس، مسئلہ کشمیر کے بارے میں بتائیں۔ مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ یہ حقیقت کہ جب تحریک پاکستان عروج پر تھی تو پاکستان کے نام کاف کا حرف کشمیر کے لیے تھا۔ یہ خطہ جنت نظیر ہر لحاظ سے پاکستان کا حصہ بنتا تھا۔ مذہبی، خونی رشتوں، تجارتی روابط، بہتے دریاؤں کے آبی رشتے پاکستان اور کشمیر کے خطے کو باہم مربوط اور منسلک کرتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلات کی قیمتی لکڑی جن دریاؤں کے ذریعے تجارت کی غرض سے دریاؤں کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اسی خطے میں جاتی تھی جو آج پاکستان کہلاتا ہے۔ 3 جون 1947 کے تقسیم ہند کے منصوبے کے تحت بھی
پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق ناگزیر تھا۔ بدقسمتی سے تقسیم کے وقت ریڈ کلف ایوارڈ کے دوران ہندو اور انگریز کی باہمی سازش نے اس خطہ جنت نظیر کو پاکستان سے ملحق کرنے کی بجائے اور کشمیر کی وادی میں ہندو فوج کی کثیر تعداد بھیجی گئی تاکہ آزادی کی روح کو کچلا جا سکے۔ عالمی سطح پر اقوام متحدہ نے بھارت کے واویلا پر عارضی جنگ بندی 1948 میں اس وعدے پر کرائی کہ کشمیری عوام کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرائی جائے گی تاکہ کشمیری عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ بھارت سے الحاق چاہتے ہیں یا پاکستان سے، مگر افسوس یہ کہ ادارہ 60 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اپنے اس وعدے پر عمل درآمد نہ کر سکا۔